حضرت اسامہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی کو؟ اے علی مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ تو یہ کہتا ہے مجھے علی سے محبت کوئی نہیں؟ یاد رکھ، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے، جس کا محبوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، فرمایا جھوٹا ہے دعوے کے اندر، جب تک اسے علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، چیف جسٹس کا عہدہ کس کے پاس تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا چیف جسٹس کا عہدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، چیف جسٹس کا عہدہ پھر بھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کیوں والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا، سب سے اچھا قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما، آگ اس مسلمان کو چھو ہی نہیں سکتی، مر آنی، جس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس ایمان والے شخص کو آگ چھو نہیں سکتی۔ پھر فرمایا او رآ مر آنی، یا جس نے اس شخص کو بھی دیکھ لیا کہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا شان ہے اس ہستی کی، کیا مقام ہے اس ہستی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کچھ ایسے لوگ دیے جو آپ کے گھر والے کہلاتے ہیں، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ جنہیں آپ کے در والے کہا جاتا ہے، آپ کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کو دونوں صفتیں، دونوں خوبیاں ایک ہی وقت میں حاصل ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر والے بھی ہیں، ایک وقت میں دو انعامات ان کو ملے ہیں۔ اہل بیت کی ایک شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی شان و منزلت، آپ کے خواص کا تذکرہ آج مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی نیک ہستی کا، کسی اعلیٰ پائے کے شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر اس سے سبق یہ ملتا ہے جیسے اس شخصیت کی زندگی تھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایسی زندگی انسان کی ہونی چاہیے، کسی کامیاب شخص کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں کافروں کے معاملے میں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ کتنے نرم دل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم، اے مخاطب تو دیکھے گا انہیں، رکعن، رکوع میں ہوں گے، سجدہ، سجدے میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ، رکوع اور سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں محبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑائی کیوں لڑتے ہیں؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ دو چیزیں چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ پھر یہی بس نہیں کی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے مخاطب جب تم ان سے ملے گا، ان کو دیکھے گا، ان کے ماتھے پہ سجدے کے آثار نمایاں ہوں گے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کا اور آپ کے صحابہ کرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اور دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، کسی بات پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، انبیاء کی ذات معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا ہے، غلطی سے پاک کر دیا پروردگار نے، غلطی ان کے قریب آ نہیں سکتی۔ گناہ کو حکم ہے ہمارے محبوب کے قریب جانا ہی نہیں، لیکن صحابہ کرام کے متعلق فرمایا یہ معصوم نہیں ہے،
غلطی ہو جاتی ہے ان سے، لیکن ہم نے سب کو معاف کر دیا، مغفور ہے، مرحوم ہے، ان پہ رحمت کر دی گئی، ان کی مغفرت کر دی گئی۔ دو صحابہ ہیں، ایک صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب، آپ کے دل کے اتنے قریب کہ جس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرما دیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ایک اور ہستی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، اللہ کے محبوب کو بڑے ہی پیارے تھے، بڑا ہی پیار کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہی وہ اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تھی بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کے بارے میں، اتنے محبوب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سفارش تک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپس کے اندر کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اسامہ مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے، چونکہ اللہ کے محبوب آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کا معیار دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، اپنی زندگی کو معیاری زندگی بنائیے، معیار لائیے اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ومن ابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، مقصد دنیا کا نہیں، پروردگار کی ذات کا ہے، ومن اعطى للہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو کچھ دیا، ومن منع للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے کچھ روکا، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کیا کہتے ہیں، اے اسامہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ وجہ اللہ کے محبوب کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ جواب میں حضرت اسامہ کیا کہہ رہے ہیں، اے علی مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے، جھگڑا جو ہوا تھا علی مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا، اے اسامہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ جملہ علی رضی اللہ عنہ نے بولا، اے اسامہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول حضرت اسامہ سے محبت کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت اسامہ کیا فرماتے ہیں، اے علی مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے کان میں جملہ پڑ گیا۔ حضرت اسامہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی کو، اے علی مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ تو یہ کہتا ہے مجھے علی سے محبت کوئی نہیں، یاد رکھ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے، جس کا محبوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، فرمایا جھوٹا ہے دعوے کے اندر، جب تک اسے علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ ہستی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ مقام ہے علی رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، حسن و حسین تم جنتی سرداروں کے نوجوانوں کے سردار ہوگے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوگے۔ پھر فرمایا اے علی آپ کا مقام و مرتبہ حضرت حسن و حسین سے بڑھ کر، حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب کیا مرتبہ ہوگا؟ فرمایا سب سے اعلیٰ مقام پہ آپ کو گھر دیا جائے گا۔ حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے مقام سے بڑھ کر آپ کو مقام جنت میں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اسی مقام کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہوں گی۔ یہ مقام ہے ان ہستیوں کا۔ یہی ہستی ہیں جن کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔
آج لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، فلاں گروہ، فلاں طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو مانتا ہے لیکن حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرت علی سے محبت ایمان کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے۔ تب تک بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک اس کا پیار محبت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں۔ پروردگار کا قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اپنی چادر مبارک کو کھولا، اپنی چادر کے اندر پانچوں ہستیوں کو، چار یہ ہستیاں، پانچویں اللہ کے محبوب ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منزلت، قدر و منزلت عطا کی ہے ان پانچوں ہستیوں کو، ان اہل بیت کو۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں یہی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ چنانچہ امام احمد رضی اللہ عنہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر موجود ہیں اتنی کسی صحابی کی شان میں موجود نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں غزوہ خیبر ہے، خیبر کا موقع ہے، وہ قلعہ خیبر کا جس کا دروازہ کئی سو افراد مل کے کھولتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا قلعہ ہوگا، کتنا بڑا اس کا دروازہ تھا، کتنا ٹنوں وزنی دروازہ۔ فرماتے ہیں کہ کئی سو افراد مل کر دروازہ کھولا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی محنت کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل صبح رات کا وقت ہوا، قیام کرنے لگے، میدان جنگ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل صبح میں جس ہستی کو جھنڈا دوں گا وہ ہستی ہوگی جس کے بارے میں فضیلتیں سنے اس ہستی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ہستی جو اللہ کے محبوب سے محبت رکھتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتی ہے، اللہ بھی اس ہستی سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ بھی اس ہستی سے محبت رکھتا ہے بڑا معنی خیز جملہ ہے، بڑے مطلب ہے اس جملے کے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہونی بھی چاہیے، اللہ کے محبوب کے اصحاب سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ کل جھنڈا ایسی شخصیت کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے، جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی ہستی کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح کروائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ساری رات سوچتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا پروردگار کاش یہ ہستی میں ہوں، کاش یہ ہستی میں ہوں، کاش کہ صبح کا سورج طلوع ہو اور اللہ کے محبوب فرمائے اے عمر یہ جھنڈا پکڑ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساری رات یہ سوچتا رہا، سارے صحابہ ساری رات یہ سوچتے رہے کاش کہ یہ ہستی میں ہوں۔ اتنی بڑی گارنٹی، اللہ بھی محبت کرتا ہے، یہ گارنٹی اللہ کے محبوب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا گارنٹی، کیا ہی زبردست گارنٹی۔ فرمایا صبح کا وقت ہوا، سارے لوگ اسی سوچ کے اندر آج دیکھتے ہیں جھنڈا کسے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ؟ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے محبوب وہ خیمے میں، فرمایا بلاؤ انہیں۔ اللہ کے محبوب ان کی آنکھیں درد کرتی ہیں، آنکھیں درد کرتی ہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو۔ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا علی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب میری آنکھیں درد کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا اور دعا دی پروردگار علی کی بیماری کو درست فرما،
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی دعا میرے لیے ہوئی، لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگا، پوری زندگی کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، پوری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوا، یہ شان ہے۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مبارک عطا فرمایا اور فرمایا کہ علی یہ جھنڈا لے جاؤ، خیبر کا قلعہ اللہ تیرے ہاتھ سے فتح کروائے۔ پھر وہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے میں ہوں شیر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے کوئی میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ کون لڑے، کون لڑے اللہ کے شیر کے ساتھ، کون لڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شیر کے ساتھ؟ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، یہ شان و منزلت ملی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ دنیا کا ہر شخص، ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے جب میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں کسی ایسے شخص سے کروں جس سے بڑھ کے اچھا بندہ ہو ہی کوئی نہ، تو سوچئے اس ہستی کے بارے میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کا رشتہ کر رہے ہیں، نکاح فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کیا شان ہوگی اس ہستی کی، کیا مقام ہوگا اس ہستی کا۔ اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کے اور فرماتے ہیں میری بیٹی علی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے محبوب علی کا اور میرا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر نکل گئے، گھر سے باہر گئے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائے، گھر سے نکلے کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ دیکھا علی رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے، اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمایا قوم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ۔ نام کیا تھا؟ ابو الحسن، ابو الحسین، کنیت یہ تھی، لیکن پوری زندگی فرماتے مجھے ابو تراب کہہ کے بلاؤ، کیونکہ میرے محبوب نے بلایا ابو تراب کہہ کر، مجھے یہی نام پسند ہے۔ اتنی محبت رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور فرماتے ہیں علی تیری اور میری مثال اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی۔ کون ہے موسیٰ اور ہارون؟ اللہ کے دو پیغمبر ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے علی تیری اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود ان کی فضیلت سنا رہے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے فرماتے ہیں کیا اللہ کے محبوب نے آپ کو کچھ ایسی وصیت لکھوائی تھی کہ جس کے اندر یہ لکھوایا تھا کہ علی میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ ہی خلیفہ ہوں گے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ وصیت لکھوائی تھی؟ اب جواب کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا چوڑا مفصل جواب ارشاد فرمایا، لمبا چوڑا مفصل جواب، جس کا عربی متن میرے پاس موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور سوال کرنے والے ایک لمحے کو سوچ، جب اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہونے لگے اس سے قبل 3 دن بیمار رہے، 3 دن اللہ کے محبوب شدید بیمار رہے، نماز کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب لوگ انتظار میں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے بلال لگتا ہے مجھ سے نہیں آیا جائے گا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے محبوب گویا اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی امامت کے لائق ہستی اللہ کی زمین پہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا علی تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تیرا مرتبہ اتنا بڑھائے گا کہ اللہ کی کرسی پہ بٹھا دے گا، ایک وہ گروہ جو تیرا مرتبہ اتنا کم کرے گا صحابیت سے گرا کے نعوذ باللہ عام مسلمان سے بھی کم کر دے گا۔ آج دنیا میں دونوں گروہ موجود ہیں، ایک رافضیت کا، ایک ناصبیت کا۔ رافضی وہ
جو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی کرسی پہ نعوذ باللہ بٹھاتا ہے، کبھی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، دوسری جانب وہ گروہ جو کہتا ہے علی کیا ایک عام انسان ہی تو ہے، کوئی فضیلت نہیں، نعوذ باللہ یہ جملے کہتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے قاضی کون ہے؟ آپ کے چیف جسٹس کون ہے؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے جسے اللہ کے محبوب کے صحابہ سے نفرت ہوتی ہے، یہ کہتا ہے دیکھو جی علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کا رویہ اچھا نہیں تھا، طرز زندگی سلوک اچھا نہیں تھا۔ ذرا پڑھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، چیف جسٹس کا عہدہ کس کے پاس تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا چیف جسٹس کا عہدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، چیف جسٹس کا عہدہ پھر بھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کیوں والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا، سب سے اچھا قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر ایک عورت کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ امیر المومنین فلاں فلاں عورت نے زنا کیا ہے، اس پہ حد قائم کی جائے۔ امیر المومنین نے حکم جاری فرما دیا اس عورت کے اوپر زنا کی حد لگائی جائے۔ اب صحابہ لے کے جا رہے زنا کی حد لگانے کے لیے اس بی بی پہ۔ علی رضی اللہ عنہ اونٹ چرا رہے مدینے کے اندر، اونٹ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہاں چل پڑے؟ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین کا حکم ہے، اس بی بی کو سزا دینے جا رہے ہیں، رجم کرنے جا رہے ہیں، اس نے زنا کیا ہے۔ فرمایا یہ تو پاگل عورت ہے، مجنون ہے۔ مجنون پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا، کوئی پوچھ نہیں۔ پہلا وہ جو بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا، دوسرا وہ شخص جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، عقل نہیں رکھتا، اس سے گناہ ہو جائے کوئی سزا نہیں، تیسرا وہ بندہ جو سویا ہو حتیٰ کہ بیدار نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں بندہ خواب کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کسے قتل کر دیتا ہے، پتہ نہیں کوئی بندے کو قتل کر، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، خواب کی دنیا۔ فرمایا ان 3 بندوں پہ کسی قسم کا مواخذہ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا امیر المومنین میرے پاس اللہ کے محبوب کا یہ فرمان موجود ہے، اس بی بی پہ تو حد ہی قائم نہیں ہوتی، آپ حد کیوں لگوا رہے ہیں؟ پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سچ کہا میرے محبوب پیغمبر نے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا کوئی ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ۔ آج لوگ کہیں حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ صحابہ کرام کا رویہ اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت پتہ ہے کتنی رکھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی میرے بچے مجھے اپنے گھر میں نہ ملے، جب کبھی حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بچے اپنے گھر میں دکھائی نہ دیے، حضرت حسن حضرت حسین اپنے گھر میں نہ ہوتے، تو فرماتے کہ میں سیدھا جاتا ابوبکر کے دروازے پہ دستک دیتا، پتہ چلتا میرے بچے ابوبکر کے گھر کھیل رہے ہوتے۔ کون بندہ دشمن کے بچوں کو اپنے گھر کھیلنے دیتا ہے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تھا اللہ کے محبوب کے اہل بیت کے گھر کی ساری ذمہ داری ابو بکر کے اوپر ہے، بیت المال سے نہیں، ابو بکر کے ذاتی خرچ سے جائے گی، یہ میرے محبوب کا گھر ہے۔ دنیا کی کوئی قیمت کوئی دولت بتلائیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور آپ نے اللہ کے محبوب کے قدموں پہ نچھاور نہ کی ہو، کوئی دولت بتلائیے۔ اعتراض کرنا آسان ہے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو نعوذ باللہ حق نہیں دیا، بتلائیے حضرت فاطمہ کا نکاح کروانے کے لیے جو شخص اللہ کے محبوب کی خدمت میں آئے تھے رشتے کا پیغام لے کر، کون تھے؟ کون تھے وہ؟ 2 شخصیات اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے محبوب آپ سے بات کرنی ہے، اللہ کے محبوب ایک بڑی قیمتی گفتگو، بڑی راز کی گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ فرمائیے کیا گفتگو ہے؟
ابو بکر و عمر فرمائیے کیا گفتگو ہے؟ اللہ کے محبوب ایک مشورہ چاہتے ہیں، ایک رشتہ آیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بیٹی فاطمہ تو زہرا کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ فرمایا کون ہے رشتہ؟ فرمایا علی بن ابی طالب، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اچھا ٹھہرو، میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر لوں، میں اپنی بیٹی سے، اپنی ازواج سے مشورہ کر لوں۔ مشورے کے لیے گھر تشریف لے گئے، بیٹی کا جواب سنیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا، کیا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کو؟ جب بات ہوئی نا بیٹی تیرا کیا خیال ہے، جواب میں کہتی ہیں اللہ کے محبوب خیال تو تب سوچیں جب رشتہ لے کے آنے والے کے بارے میں کوئی شک ہو، رشتہ لے کے آنے والی شخصیات کے بارے میں اللہ کے محبوب اپنے والد سے کہہ رہی ہیں فاطمہ الزہرا، اللہ کے محبوب بھلا ان دو شخصیات کو نہ کرنے کی، جواب دینے کی گنجائش ہے اسلام میں؟ کیا ان کو جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے پھر سوچیں گے اپنی مرضی کے بارے میں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، آسمان سے پیغام آیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا محبوب پیغمبر جو دو ہستیاں آپ کے پاس اب موجود ہیں نا رشتے کے لیے، ان کو جواب نہیں دیا جا سکتا، ان کو نہ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے محبوب واپس تشریف لائے اور فرمایا ساتھیوں پروردگار نے حکم بھیج دیا ابو بکر و عمر کو نہ نہیں کی جا سکتی، اگر رشتہ لے کے ابو بکر و عمر آئے ہیں فوراً ہاں کر دیجئے، ہاں ہو گئی رشتے کے لیے، بڑے خوشی خوشی واپس جا رہے ہیں۔ علی مبارک کو اللہ کے محبوب مان گئے رشتے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہیں۔ اب جواب ملا علی، اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، کیا ہے حق مہر کے لیے؟ فرمایا ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا نکاح کی تیاری کیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ زرہ لے کر بازار کے اندر جا رہے ہیں، زرہ اٹھائیے بازار میں جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ آگے ملی ایک اور شخصیت جس کا پروردگار قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء سب سے بڑھ کر رحم دل اللہ کے محبوب کی امت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کدھر جا رہے ہو علی؟ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں، زرہ بیچوں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کی بات ہوئی ہے، حق مہر کے طور پہ زرہ بیچ کے کچھ پیسے ملیں گے، کچھ نکاح کا انتظام کروں گا، کچھ حق مہر ادا کروں۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے نکاح ہو چکا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بیٹی کا، جب سنا نا علی کا نکاح اللہ کے محبوب کی چھوٹی صاحبزادی سے ہونے لگا، خوش ہو گئے۔ فرمایا علی زرہ مجھے دے دو، کتنی قیمت لگاؤ گے؟ لگاؤ قیمت۔ خریدار کہہ رہا ہے بیچنے، قیمت لگاؤ، بیچنے والے کو خریدار کہہ رہا ہے قیمت لگاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے اتنی قیمت؟ فرمایا اس سے ڈبل قیمت لو، زرہ مجھے دو۔ ڈبل قیمت دی، زرہ پکڑی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہیں، اتنی قیمت؟ ویسے اگر زرہ بکتی آدھی ایک قیمت میں ڈبل قیمت مل گئی، کیا بات ہے، محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پیسے پکڑے اپنے ہاتھ کے اندر، خوشی سے ایسے جانے لگے گھر کی طرف، آواز آئی پیچھے سے علی رک جاؤ، جی عثمان حکم کیجئے کیا ہے؟ فرمایا یہ زرہ عثمان کی طرف سے تحفہ لے جاؤ نکاح کا، زرہ بھی لے جاؤ تحفے میں اور ڈبل قیمت بھی لے جاؤ۔ قیمت لی علی رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یہ وہ پیسے ہیں میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پیسے پکڑے ہیں ہاتھ کے اندر اور کہہ رہے ہیں دعا دے رہے ہیں، کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعا دے رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو، اے عثمان میں تجھ سے راضی ہوں، اے عثمان میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ہستیاں ہیں جن کا آپس کے اندر پیار موجود ہے، پورے ذخیرہ احادیث بھری پڑی ہیں ان کے پیار و محبت سے، پروردگار کا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے آپس کے پیار و محبت سے۔ خبردار کوئی شخص اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان درازی کرنے کی کوشش کرے اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، میں فیصلہ کروں گا اللہ کے محبوب کے صحابہ میں حق پہ کون باطل پہ کون، کس نے اختیار دیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ ولا تسبوا اصحابی، تسبو کا لفظ سب سے ہلکا ہے،
سب سے ہلکا ہے کسی کے بارے میں گفتگو کرنے کے بارے میں، سب سے ہلکے سے لے کر سب سے بدری لفظ تک استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا خبردار اگر میرے صحابہ کا ذکر کرنا ہو ان کی غلطیاں کوتاہیاں بھی ذکر نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی، نہیں کہنا، کبھی لوگوں کے دل میں اس صحابی کے لیے نفرت نہ بن جائے۔ فرمایا میرے ہر صحابی سے پروردگار نے وعدہ کیا، مجھ سے اللہ کے رسول سے وعدہ ہو رہا ہے، میرے محبوب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب راضی ہیں آپ کے ہر صحابی سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہو گیا، دنیا کے اندر خطائیں ہوں، غلطیاں ہوں، جواب میں کیا آتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے محبوب صحابی آپ کے تھے، آپ کے صحابی تھے، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ آپ کو دیکھا پوری زندگی، آپ کی مدد کی پوری زندگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے یہ مقام و مرتبے عطا کیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و منزلت پہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ احباب دل جمی سے وقت پر تشریف لائیں، اور آج جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی زبانوں کے اوپر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی غلیظ گفتگو، ناپاک گفتگو موجود ہے، اس کے بارے میں ذکر سنیے، آپ کو پتہ چلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسی شخصیت ہیں۔ اللہ کے محبوب کے زمانہ سے لے کر آج تک 1400 سال کے اندر کسی ہستی کو یہ اجازت نہیں ملی، کسی کی زبان نے یہ اجازت نہیں دی، کسی کے قلم کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط گفتگو کر سکے۔ آج کے اس زمانے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر، پڑھے لکھے دور کے اندر، تحقیق کے نام پہ اللہ کے محبوب کے صحابہ پہ گفتگو ہو اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نعوذ باللہ، اگر آج اپنی قبروں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے آ جائیں اور ہمیں کوئی بات ماننے کو کہیں، ہم ان کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ کوئی شخص یہ کہے اسے کس نے اختیار دیا، اور ساتھ یہ کہے اگر میں اس وقت ہوتا نعوذ باللہ میں اپنی تلوار حضرت امیر معاویہ کے خلاف نکال لیتا۔ جب پروردگار یہ کہتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ سے جو کوتاہی ہو جائے، جو خطا ہو جائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ ہر صحابی سے، آپس کے اختلاف ہر صحابی کے موجود ہیں، پورے ذخیرہ احادیث میں۔ پچھلے جمعے ذکر ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ذکر ہوا۔ آپ ابھی سن کے بیٹھے حضرت اسامہ بن زید اور علی رضی اللہ عنہ کی آپس کی جو تکرار بحث سن کے بیٹھے، پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام کی ایسے بحث موجود ہے احادیث کے اندر، اس بحث سے کیا نتیجہ یہ لیا جائے نعوذ باللہ یہ جنتی ہے جہنمی، جب اللہ کے محبوب کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ بحث ہی نہیں ہے، میں اور آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اختیار کس نے دیا اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں یہ کہنے کا کہ پتہ نہیں جنتی ہیں، پتہ نہیں جہنمی ہیں؟ اور جتنے لوگ اس آڑ میں یہ گفتگو کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ قانون کی گرفت سے بچا جا سکے، ورنہ قانون موجود ہے، جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے اس کے خلاف تو قانون ہے۔ اس قانون سے بچنے کے لیے، گرفت سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم انہیں رضی اللہ عنہ تو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح باقیوں کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ ساری گفتگو تفصیل سے اگلے جمعے ذکر ہوگی۔ آپ احباب دل جمی کے ساتھ پیار محبت سے تشریف لائیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر سننا، اپنی نسلوں کو سمجھانا، یہ ایمان ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہم اپنے بچوں میں اس طرح پڑھایا کرتے ہیں جس طرح لوگ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا کرتے ہیں، جس طرح لوگ کلمہ سکھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، دین سکھاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت سکھایا کرتے کہ بیٹا ان کی محبت بھی دین ہے، صرف لا الہ الا اللہ اکیلا دین نہیں، ان ہستیوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچا ہے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی دین کیسے پہنچتا؟ درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اصل کے اندر یہ وہ ناپاک جسارت ہے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کو مجروح کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور دین سارا جو ہم تک پہنچا اسے مشکوک بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان قابو میں رکھنے کی اور آپ کے صحابہ کی رفعت و قدر و منزلت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔